اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ آج ہم اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 148۔ جب ہم اس سے پہلے پڑھ رہے تھے تو ہم نے قبلے کی تبدیلی کا حکم پڑھ رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 دفعہ ایک ہی بات کا ذکر کیا کہ قبلہ تبدیل کیا۔ پہلے سیقول السفہاء کا سے پڑھا ہم نے کہ قبلے کے لیے وہ تعجب کر رہے تھے یہود کہ یہ کیسے قبلے کی طرف مڑ گئے، پھر دوبارہ آپ کے چہرے کا بار بار اوپر کی طرف دیکھنا، پھر کہ جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا رخ جو ہے قبلے کی طرف موڑ لو۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک ہمیں اور زندگی کے اصول کیسے سکھاتا ہے کہ کسی بات کا 3 دفعہ کہہ دینا کافی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح جب ہوتا ہے تب بھی 3 دفعہ ایجاب و قبول کیا جاتا ہے، اسی طرح جب طلاق دی جاتی ہے تب بھی 3 کا ہندسہ 3 کا عدد استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو آپ 3 دفعہ کہہ دیں، یعنی ہمیں قرآن پاک اس طرح حجت کرنا سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے معاشرے میں اپنے عام زندگی میں بات کو کرنا ہے، اور بات بھی بہت پیار سے، اور اس کے اندر سختی نہ آئی۔ یہ ہمیں قرآن پاک ہمارا سکھاتا ہے، اور اس ہی وجہ سے ہم اپنے قرآن پاک کو جب سمجھ کے پڑھیں گے، سوچ کے پڑھیں گے تو ہم پہ بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو قرآن پاک کا پڑھنا ضروری ہے۔ آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 148۔ وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک کے، وجہتن اس کا چہرہ ہے، ہوا وہ، مولیہا پھیر لے اس کو، فاستبقوا الخیرات پس بڑھو آگے بھلائیوں میں، اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہو، یاتی وہ لائے گا، بکم اللہ ساتھ تمہارے اللہ، جمیعہ سارے کے ساروں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز میں ہوا، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک کعبے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف موڑا تو تمام صحابہ کرام نے بھی موڑ لیا اسی لمحے، اور جس کو جب پتہ چلتا گیا، جہاں جہاں تک مسلمان پھیلے ہوئے تھے انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا، اور کسی نے کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے تھا کہ وہ سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا، تو ہمیں بھی سننا چاہیے اور ماننا چاہیے، بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی شک شبہ یا کوئی بات ہو تو اس کو آپ پوچھ لیجئے، لیکن اس کو بہت زیادہ بڑھاوا نہ دیجیے۔ ومن اور سے، حیث جہاں کہیں، خرجتا تم نکلو، فولی پس پھیرو، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وانہ اور بے شک اس کو، للحق البتہ یہ حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل ساتھ غافل، عما جو کچھ، تعملون تم کرتے ہو۔ ومن اور سے، حیث جہاں کہیں، خرجتا تم نکلو، فولی پس پھیرو، وجہ کا اپنے چہروں کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں، مات ہو جو، کنتم ہو تم، فولو پس پھرو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اسی کی طرف، لئلا تاکہ نہ ہو، یکون وہ ہو، للناس واسطے لوگوں کے لیے، علیکم اوپر تمہارے، حجتن کوئی حجت، یعنی لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آدھے لوگ تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور آدھے بیت المقدس کی طرف، بلکہ یہی حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو بس اپنا چہرہ کعبے کی طرف پھیر لو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کعبے کے تو چاروں طرف
سے جو ہے نا اس کی ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس لیے جہاں جہاں جس کی بھی جو جس علاقے میں بھی رہتا ہے اس کا جہاں بھی کعبے کا رخ ہوتا ہے وہ اپنی نماز کا رخ اسی طرف کر کے نماز پڑھتا ہے. الا الذین، مگر وہ لوگ جو ظلموا ظالم ہیں، منہم ان میں سے، فلا پس نہیں، تخشوہم تم ڈرو ان سب سے، وخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو، ولی اتم تاکہ میں پوری کروں، اور تاکہ میں پوری کروں نعمتی میری نعمت کو، علیکم اوپر تمہارے، ولعلکم اور شاید کہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسول منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیکم اوپر تمہارے، آیاتنا آیات ہماری، ویزکیکم اور وہ تم کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتابہ اور وہ سکھاتا ہے تم کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تم کو، ما لم جو نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم جانتے. یہ آیت مبارکہ اب ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور وہ اور اسماعیل علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی تھی، اور یہاں اسی دعا کا جواب ہے کہ آپ کی وہ والی دعا یہاں قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسے رسول کو بھیجا جو تم میں میری آیات پڑھ کے سناتا ہے، تم کو پاک کرتا ہے، اور وہ تم کو تعلیم دیتا ہے، اور وہ حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اور وہ علم تم کو سکھاتا ہے. یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو وہ علم سکھا رہی ہیں جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے، یعنی عام انسان نہیں جانتا تھا. فَاذْكُرُونِی پس مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا، واشکرولی اور شکر کرو میرا، ولا تکفرون اور تم نہیں کرو کفر. اب یہ جو فَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون ہے، یہ ایک بہت ہی پیاری آیت ہے. اگر ہم اس کو یاد کریں تو ہمارے لیے اس میں بہت ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو. اس نے یاد کے لیے کوئی وقت نہیں کرا. جب آپ کا دل کرے آپ اس کو سبحان اللہ کہہ کے یاد کر سکتے ہیں، آپ الحمدللہ کہہ کے یاد کر سکتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے یاد کر سکتے ہیں. آپ کا دل کرے آپ 2 نفل نماز پڑھ کے اسے یاد کر سکتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام پیارے پیارے ناموں سے یاد کر سکتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اور وہ میرا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ کفر نہیں کرتے، یعنی اس بات کو رد نہیں کرتے. تو فَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. یا ایہا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، آمنوا استعینوا جو ایمان لائے ہیں مدد مانگو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے. صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ مدد مانگو. یعنی جب کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی آ جائے تو اس پر شور مچانے کی بجائے، اس پر اپنے آپ کو برا بھلا یا لوگوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اس پر صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو نماز پڑھ کے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا اور نہیں، تقولو تم کہو، لمن یقتل ساتھ واسطے جو وہ قتل ہو جاتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑائی میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور نہیں تم شعور رکھتے. ولنبلونکم اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیء من الخوف ساتھ چیز کے خوف سے یعنی ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور مال کے نقصان سے، والانفس اور تمہاری اپنی جان سے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے یعنی جو میوہ جات تم رزق کھاتے ہو اس میں سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، الذین وہ جو اذا جب اصابتہم ان پہ پہنچتی ہے ان سب کو مصیبت
مصیبت، قالو کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم واسطے اللہ کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جائیں گے۔ جب بھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئے تو یہ آیت مبارکہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی، یہ تکلیف پریشانی مصیبت میں بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اولئک یہی علیہم اوپر ان سب کے صلوات مہربانیاں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور اس کی رحمت ہے، واولئک اور یہی ہم المہتدون وہ سب ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، من شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا بالکل چٹیل سخت پہاڑ ہے، جبکہ مروہ جو ہے اس کی پہاڑی میں سفید رنگ کا پتھر بھی شامل ہے اور یہ تھوڑی نیچے ہے، صفا اونچی ہے اور مروہ تھوڑی نیچی ہے۔ فمن پس جو حج البیتا حج کرتا ہے اس گھر کا، وہ ابھی اعتمرا یا وہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ پس نہیں ہے واسطے اس کے ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، وما تطوع اور جو خوشی سے خیرن کرتا ہے خیرن بہتر ہے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی شاکر علیم قدردان ہے جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البیناتی دلیلوں میں سے، والہدا اور ہدایت، من بعدی بعد سے بعد، ما جو بیناہو واضح کر دیا، للناسی واسطے لوگوں کے، فی الکتابی کتاب میں۔ اب یہاں جو ما بیناہ للناس فی الکتاب کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اس میں کہاں ہدایت کی بات ہے، کہاں اس میں ہمارے لیے روشنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو چھپاتے ہیں، جن پر نازل کی ہم نے دلیلیں، یعنی یہ آیات نازل کی اور اس میں ہدایت کی جو باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں، جو یہ چھپا لیتے ہیں۔ آگے ان کے لیے کیا کہتا ہے، اولئک یہی یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان سب پر اللہ، ویلعنہم اللائنون اور لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے، الا الذین مگر وہ جو تابو توبہ کرتے ہیں، واصلحوا اور اصلاح کرتے ہیں، وبینوا اور بیان کرتے ہیں، فاولئک پس یہی اتوب میں ان کو معاف کرتا ہوں، علیہم ان سب کو، وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہوں۔ ان الذین بے شک وہ جو کفر و کافر ہیں، وماتوا اور مر جاتے ہیں، وہم اور وہ سب کفارن کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، اولئک یہی علیہم اوپر ان سب کے، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سارے کے سارے، خالدین ہمیشہ، فیہا اس میں، لا نہیں، یخفف وہ کم ہوگا، عنہم ان سب سے، العذاب عنہم العذاب کا مطلب ہو ان سب سے عذاب، ولا ہم اور نہ ہی وہ سب، ینظرون ان سب پر نظر کرم کی جائے گی، وإلہکم اور معبود تمہارا، الہ واحد معبود ہے ایک، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار اور بدلنا رات کا اور دن کا، والفلک التی اور کشتیاں وہ جو، تجری چلتی ہیں، فی البحر دریا میں، بما ساتھ جو، ینفع الناس وہ فائدہ دیتی ہیں لوگوں کو، وما اور جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء
پانی، فاحیا پس زندہ کیا، بہل ارد ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتیہا بعد اس کی موت کے، وبث اور پھیلائے یا چلائے، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر طرح کا جاندار، وتصریف الریاح اور چلتی ہیں اس میں ہوائیں، والسحابی اور بادل، المسخری تابع ہیں، والسحاب المسخری بادل چلتے ہیں جو تابع ہیں، بین السماء درمیان آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم واسطے اس قوم کے، یعقلون وہ عقل رکھتے ہیں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یتخذو جو وہ بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، اندادن یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، یعنی جو شریک ٹھہراتے ہیں پھر ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسا کہ محبت کرنے کا حق ہے اللہ کا، والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے، اشد زیادہ گہرے ہیں، سخت ہے، حب للہ اللہ کی محبت میں، ولو اور اگر، یر الذین وہ دیکھیں وہ جو ظلموا ظالم ہیں، اذ جب، یرون العذاب دیکھیں گے وہ عذاب، ان القوت یہ کہ قوتیں للہ واسطے اللہ کے، جمیعا ساری کی ساری ہیں، وان اللہ اور بے شک اور یہ کہ اللہ تعالی شدید العذاب، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید یعنی سخت ہے، شدید العذاب عذاب دینے میں سخت ہے، اذ جب، تبرأ الذین اتبعوا اذ جب، تبرأ بیزار ہوئے، تبرأ الذین اتبعوا وہ جو جس کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا پیروی کی سے جن کی کے پیروی کی، دوبارہ دیکھ لیتے اس آیت کو، اس جب، تبرأ الذین اتبعوا بیزار ہوئے جس کی پیروی کی، من الذین اتبعوا جن کی کے پیروی کی گئی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھتے ہیں عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، بہم الاسباب ان سے تمام ذرائع تمام راستے، وقال الذین اور وہ کہتے ہیں وہ جو، نتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، انا یہ کہ، لنا واسطے ہمارے، کرتن موقع ہو، فنتبرأ پس بدیو ذمہ ہو جائیں، چھوڑ دیں، منہم ان سب کو، کما جیسا کہ، تبرؤ چھوڑ دیا، منا ہم سے، یعنی جن کی ہم نے پیروی کی اور جن کی ہم پیروی کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے، جن کی پیروی کی جاتی تھی، اور جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو ان سے سارے کے سارے ان کے جو ہے نا ذرائع کٹ گئے، جن کے وہ وسیلے مانگتے تھے، جن کی وجہ سے وہ کہتے تھے، تو وہ تو سارے کٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ جنہوں نے پیروی کی تھی نا، وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم جن کی ہم نے پیروی کی ہے ان سے اس طرح دور ہو جائیں جیسے یہ آج کے دن ہم سے دور ہو گئے، لیکن یہ تو قیامت کا وقت ہے نا، اور قیامت کے بعد تو دوبارہ دنیا میں نہیں آنا، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ وہ دکھاتا ہے تم کو اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرت ہیں، علیہم اوپر ان سب کے، وما اور نہیں، ہم وہ سب، بخارجین ساتھ نکلنے والے، من الناری آگ سے، یا ایہا الناس اے لوگو، کلو کھاؤ، مما جو کچھ، فی الارض زمین میں، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا اور نہیں تم پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، اسے خطوات الشیطان نہیں پڑھنا، خطوات الشیطان جلدی پڑھنا ہے، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک اس کو، لکم واسطے تمہارے، عدو مبین وہ تو خود دشمن ہے کھلا واضح، انما بے شک جو، یأمرکم وہ حکم کرتا ہے تم کو، بالسوء ساتھ برائی کا، والفحشائی اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، عَلَى اللَّهِ اللہ پر، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّبِعُوا واسطے ان سب سے پیروی کرو، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، جو پیروی کرو
جو نازل کیا اللہ نے، قالو کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم تو پیروی کریں گے، ماں جو الفینا پایا ہم نے، علیہ اس اوپر اس کے، آباءنا اپنے باپوں کو، اولو کانا کیا اور اگر ہوتے، آباؤہم باپ ان سب کے، لا نہیں، یعقلون وہ عقل رکھتے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ہمارے بڑے لوگوں کی، ہمارے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی جو غلط رسومات ہیں، جو غلط عقائد ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے آپ ان کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یہی کہا ہے کہ یہ تو روش کس کی تھی؟ جو کافر لوگ تھے، کہ ہم تو بس وہی کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا۔ ومثل اور مثال اس کی، ومثل الذین وہ جو کفر کافر ہیں، کمثل الذی مانند اس شخص کے جو ینعقو کا مطلب ہوتا ہے چلا رہا ہے، بما لا جو نہیں، یسمع وہ سنتے، الا مگر دعاء و نداء پکارنا اور چلانا۔ یعنی اس وقت قیامت کے دن کافروں کی مثال کیسی ہوگی؟ اس شخص کی مانند جو کہ چلا رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن کوئی اس کی سن نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، سم گونگے ہیں، بکمن اندھے ہیں، بکمن بہرے ہیں، امیون اندھے ہیں۔ فہم لا یعقلون پس وہ سب نہیں وہ عقل رکھتے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیباتی سے پاکیزہ ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، وشکرو اور شکر کرو، للہ واسطے اللہ کے، ان کنتم ایاہ تعبدون یہ کہ ہو تم اسی کی بندگی کرنے والے، انما بے شک جو حرم حرام کیا، علیکم المیتۃ تو اوپر تمہارے مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیری اور گوشت خنزیر کا، وما اور جو اہلا پڑھی جائے بھی اس کے اوپر، لغیر اللہ بغیر اللہ کے، جس پر نام پڑھا جائے یعنی اللہ کے نام کے بغیر دوسرے ناموں پر جو ذبح کیا جائے اس کو بھی حرام کر دیا۔ فمن استر پس جو کوئی مجبور ہو، غیر باغ نہ کہ وہ باغی ہو، ولا عادن اور نہ ہی زیادتی کرنے والا، فلا اثم علیہ پس نہیں ہے گناہ اوپر اس کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ اسے پتہ نا کہ ہم انسان بہت کمزور ہیں، اس لیے اس نے ہمیں حرام اور حلال چیزوں کے بارے میں بھی بتایا کہ کیا کیا چیز انسان نہیں کھا سکتا۔ انسان مردار نہیں کھا سکتا، انسان خون نہیں پی سکتا، انسان جو ہے وہ خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتا، انسان جو ہے وہ جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام کا پڑھا ہوا بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں حرام چیزوں کا ذکر بتایا ہے کہ یہ چیزیں سب حرام ہیں، لیکن ان کے لیے صرف ایک صورت ہے کہ جب انسان بالکل لاچار ہو، بے بس ہو، مرنے کے قریب ہو، لیکن اس کے اندر نہ باغی پن پایا جائے اور نہ ہی وہ زیادتی کرنے والا ہو، تو پھر اس کے لیے یہ تمام چیزیں وہ یہ کھا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حرمت جن چیزوں کی آئی ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام کر دیے، ان میں سے سب سے پہلے مردار کھانا، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور جن پر اللہ کے نام کے سوا جو ذبیحے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کھانے۔ ان الذین بے شک وہ جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، من الکتابی سے کتاب میں، ویشترون اور وہ بیچتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا
ثمنا قلیلا تھوڑے قیمت میں، اولئک یہی، ماں جو یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی میں، بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو احکامات آئے ہیں ان کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں نمبر ایک آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اور نہیں وہ کلام کریں گے اللہ قیامت کے دن۔ دوسری بات جو چھپاتے ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ تیسری بات ولا یزکیہم، اور نہ ہی وہ ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور واسطے ان سب کے ہے عذاب دردناک۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، نشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم، پس کیا صبر کیا ان سب نے، علی النار آگ کے اوپر، ذالک یہ، بأن اللہ بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نزل الکتاب وہ نازل کرتا ہے کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، وإن الذین اختلفوا اور بے شک وہ جو اختلاف کرتے ہیں، فی الکتابی کتاب میں، لفی شقاق بعید البتہ وہ ضد میں ہے، دور کی گمراہی میں ہے، دور کی ضد یعنی بہت زیادہ سخت ہوئے ہوئے ہیں ان کے دل۔ لیس البر نہیں ہے نیکی، ان تولو یہ کہ تم پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغربی یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر لیکن نیکی کیا ہے، من جو، آمن باللہ پہلی بات آ گئی جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخری دوسری بات، اور وہ یوم آخرت پر بھی ایمان لاتا ہو، والملائکتی تیسری بات، اور فرشتوں پر بھی، والکتابی اور کتابیں جو آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک، والنبیین اور اس کے نبی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، وآت المال پانچویں بات ہو گئی، وآت المال علی حبہ اور دے اپنے مال کو جو اس کی محبت ہے، کس کو دینا ہے، ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں کو، والیتامہ یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور راہ کے مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقابی اور گردنیں چھڑانے والوں کو، وقام کو۔ اچھا یہاں جو یہ ہم نے آت المال علی حبہ، یہاں ہم نے یہ جو نمبر 6 ہے وآت المال، اس کی آگے یہ چار بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا مال جو ہے جس کی تمہیں محبت ہوتی ہے، لازمت ہے جب انسان مال کماتا ہے، جب وہ کمائی کرتا ہے تو اسے اس کی محبت ہوتی ہے، تو اللہ کہتا ہے اس میں سے کس کس کا حصہ بھی ہے، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، راہ کے مسافروں کا، اور مانگنے والوں کا، اور گردنیں جو غلاموں کی گردنیں چھڑانے والوں کا، ان سب کا حصہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتَ الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اس کے بعد کی بات آئی کہ اور جب اور جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو جب کہ وہ ان سے عہد کیا جائے، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرتے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور جو صبر کرتے ہیں کس وقت میں، تکلیف میں، ضرائی پریشانی میں، اور وحین الباس اور لڑائی کے وقت میں، یعنی صبر کب کرتے ہیں، جب انسان کو پہ تنگ دستی آتی ہے، بأسا اصل میں تنگ دستی کہتے ہیں، ضرہ کہتے ہیں تکلیف کو، وحین الباس اور لڑائی کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا اور یہی ہے وہ جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی ہے وہ سب جو کہ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ تم پہ لکھ دی گیا، علیکم القصاص تمہارے اوپر قصاص یعنی فدیہ یا برابری کا قانون، فی القتل قتل کے بارے میں۔ اب پہلا حکم آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ انسان بہت کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھو کچھ مسائل اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، کیسے کہ تمہارے اوپر لکھ دیا کہ برابری کا قانون قتل کے بارے میں،
الحر بالحر کہ آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبدی اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت، یعنی ایک اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدل میں ایک ہی قتل کرنا ہے، اس سے زیادہ قتل نہیں کرنے۔ فمن عفیا پس جو معاف کرے، لہو واسطے اس کو، من سے اخیہ اپنے بھائی کو، شیئن کچھ بھی، فاتباع بمعروف پس وہ پیروی کرے معروف طریقے سے، واداء الیہ باحسان اور وہ ادا کرے اس کی طرف بھلائی کے ساتھ، ذالک یہ تخفیف کمی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور جو اس کی رحمت ہے، فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے بعد ذالک یہ، فلہ پس واسطے اس کے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، ولکم اور واسطے تمہارے، فی القصاص برابری کے اس قانون میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالبابی اے صاحب عقل، لعلکم شاید کہ تم تتقون تم ڈرو، کتبہ لکھ دیا علیکم اوپر تمہارے، اذا جب حضر احدکم الموت اب دوسرا حکم آیا، پہلا ہمیں قصاص کا حکم، اب دوسرا حکم آیا ہمارے پاس کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، اذا جب حضر حاضر و احدکم الموت کسی ایک کو تم میں سے موت یعنی موت کا وقت آ جائے، ان یہ کہ توڑا کا اور چھوڑے، خیرن بھلائی، نیل وصیتی یعنی اچھی بات ہے کہ وہ وصیت کر جائے، للوالدینی واسطے والدین کے، والاقربین اور واسطے قرابت داروں کے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین متقیوں کے اوپر، فمن بدلہ پس جو بدل دے اس کو، بعد ما سمعہ بعد اس کے سننے کے، فانما پس بے شک جو، اثمہ گناہ اس کا، علی الذین اوپر وہ جو، یبدلون جس نے کہ اس کو بدلا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے، فمن خافا پس جو کوئی ڈرے، من موسن طرفداری سے، جنفن یا حق تلفی سے، او اسمن یا گناہ سے، فاصلح بس وہ اصلاح کرے، بینہم آپس میں، فلا پس نہیں، اثم گناہ، علیہ اوپر اس کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا، اب یہ تیسرا حکم ہمارے پاس آیا، پہلا قصاص کا، دوسرا جب کوئی کسی کو موت آ جائے تو وصیت کا حکم آیا، اب تیسرا حکم ہمارے پاس آ رہا ہے روزے کے متعلق، کتبہ لکھ دیا، علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے، کما جیسا کہ، کتبہ لکھا، علی الذین اوپر وہ جو، من قبلکم تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون شاید کہ تم ڈرو، ایاما معدودات گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا پس جو کوئی ہو تم میں مریض یعنی کسی مرض میں مبتلا ہو، او علی سفر یا اوپر ہو یا وہ سفر میں ہو، فعدت او کا مطلب یا، علا کا مطلب پر، سفرن سفر میں یعنی یا سفر میں ہو، فعدت پس گنتی، من ایام اخر دوسرے دنوں میں پوری کرے، وعلی الذین اور اوپر وہ جو، یطیقونہ وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ فدیے کی، طعام کھلائیں، مساکین مساکین کو، فما تطوع پس جو کوئی خوشی سے یہ کرے، خیرن بہتر ہے، فہو خیر لہ پس وہ بہتر ہے اسی کے لیے، وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون یہ کہ ہو تم جانتے، شہر مہینہ، رمضان الذی رمضان کا وہ جو، انزلہ نازل کیا، فیہ القرآن اس میں قرآن، ہدی للناس اس میں ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، وبینات اور دلیلیں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور یہ فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، یعنی اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا قرآن پاک یہ نازل ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، اور قرآن پاک کی خوبیاں کیا ہیں کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، پہلی بات، دوسری بات ہے کہ اس میں دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور تیسری بات یہ ہوئی کہ اس میں حق اور باطل میں فرق کرنا بھی ہمیں سکھایا گیا ہے، یعنی اس میں ہمیں رمضان کی برکت کی فضیلت ہمیں یعنی برکت رمضان کی فضیلت ہمیں
بتائی جا رہی ہے کس طرح کہ یہ رمضان جو ہے یہ اس لیے برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں نمبر ایک قرآن نازل ہوا، دوسرا ہے اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تیسرا یہ کہ اس میں دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور چوتھی بات کیا ہوئی کہ اس میں یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے۔ فمن، پس جو کوئی شہیدہ پائے اس کو، منکم تم میں سے، منکم الشہرا اس مہینے کو، فلیسم پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن کانا اور جو ہے مریض او علی سفر یا اوپر سفر میں، فعدت پس گنتی من ایام اخر دوسرے دنوں میں پورا کرے، یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بکم اليسر واسطے تمہارے آسانی، ولا یرید اور نہیں وہ چاہتا بکم العسر نہ تمہارے لیے مشکل، ولی تکمل العدت اور چاہیے کہ پورا کرے گنتی کو، ولی تکبر اللہ اور چاہیے کہ بڑائی بیان کرے اللہ کی، ولی تکبر اللہ اور چاہیے کہ بڑائی بیان کرے اللہ کی، علا اوپر، ما جو ہداکم ہدایت کی تم کو، ولعلکم اور شاید کہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا اور جب سألک سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی پس بے شک میں، قریب ہوں، یعنی جب بھی کوئی شخص میرے بارے میں پوچھے تو اس کو بتا دو کہ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الدائی میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کا، اذا دعان جب وہ پکارتا ہے، فلیستجیبوا بس چاہیے کہ جواب دو، لی میرے لیے، ولیؤمنوا بی اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر، لعلہم شاید کہ وہ سب، یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ اہلا حلال کیا، لکم اب یہ چوتھا حکم آ رہا ہے ہمارے پاس، اہلا حلال کیا، لکم واسطے تمہارے، لیلۃ الصیام الرفث تمہارے لیے رات روزوں کی رات میں، رفث جانا، الی نسائکم عورتوں کی طرف، ہننا وہ عورتیں، لباس ہیں، لکم واسطے تمہارے، وانتم اور تم، لباس لہن اور لباس ہو ان عورتوں کا، لہن اس کو لہن کہہ کے نہیں رکنا، لہن اور وہ عورتیں لباس ہیں تمہارا، علم اللہ یعنی تم عورتوں کا لباس ہو اور عورتیں تمہارا لباس ہیں، علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم یہ کہ تم ہو تم، تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے جان سے، فتابہ پس رجوع کیا، توبہ قبول کی، علیکم اوپر تمہارے، وعفا اور معاف کیا، عنکم تم کو، فالآن پس چاہیے کہ باشروہن تم مباشرت کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم واسطے تمہارے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم واسطے تمہارے، خیط الابیض تمہارے لیے، واسطے تمہارے، خیط الابیض دھاری سفید، من الخیط الاسودی دھاری سفید سے، من الفجر فجر کے ٹائم، ثم پھر اتم پورا کرو، الصیام ثم اتم الصیام پھر تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہیں، تباشروہن تم مباشرت کرنا، پانچواں حکم آ رہا ہے کہ مباشرت نہیں کرنی روزے کی حالت میں، وانتم اور تم ہو، عاکفون جبکہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد مساجد میں بھی، تلک یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس تم ان کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی روزے کی حالت میں مباشرت نہیں کرنی اور نہ ہی اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنی ہے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ وہ بیان کرتا ہے اللہ، آیاتہ اس کی نشانیاں، للناس واسطے لوگوں کے، لعلہم شاید کہ وہ سب، یتقون وہ ڈریں، اب چھٹا حکم آ رہا ہے، ولا اور نہیں، تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم مال تمہارے، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، باطل طریقے سے، وتدلوا اور پہنچاؤ، بہا اس کو، الی الحکام طرف حکام کے، لتأکلوا تاکہ کھاؤ، فریقاً گروہ، من اموال الناس فریقم من اموال الناس گروہ ایک جماعت سے مال لوگوں کا، بالاثم گناہ کے ساتھ، وانتم اور ہو تم، تعلمون تم جانتے۔
یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انل اہلہ چاند کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہیا وہ مواقیتو مقررہ اوقات ہیں، للناسی واسطے لوگوں کے، والحج اور حج کے، یعنی حج کے لیے اور لوگوں کے لیے اس میں اوقات ہیں، یعنی اعلی وہ شناخت ہے، یعنی مواقیت کا مطلب کیا ہوا، اعلی شناخت ہے وہ چاند۔ اس کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ چاند گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس سے تو لوگوں کو گنتی کا، عدد کا شمار ہوتا ہے کہ کب حج کا مہینہ شروع ہوا ہے، کب رمضان آیا ہے، کب روزے رکھنے ہیں، کب محرم شروع ہوا، یعنی یہ ہمارے لیے پہچان ہے، اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ اعلی شناخت ہے صرف۔ ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بان یہ کہ تأتوا البیوت تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا ان کی پیٹھ کی طرف سے، ان کے پیچھے سے، ولیکن البر اور لیکن نیکی ہے، من اتقا جو ڈرے، وآتوا البیوت اور آؤ گھروں میں، من سے ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم شاید کہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ، وقاتلوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے نام میں، فی سبیل اللہ الذین اور وقاتلوا اور لڑتے ہیں، فی میں سبیل اللہ، فی سبیل اللہ راستے میں اللہ کے، وہ جو یقاتلونکم لڑتے ہیں تم سے، ولا اور نہیں، تعتدوا تم زیادتی کرو، یعنی صرف لڑنا بھی ان سے ہے جو تم سے لڑ رہے ہوں، لیکن لڑائی کے وقت لڑائی کرتے ہوئے بھی حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا، زیادتی نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آگے فرماتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ لڑائی کا، قتال کا جو پہلا حکم کیا آیا کہ لڑو ان سے، جہاد کیسے کرنا چاہیے کہ جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ اب آگے پڑھتے ہیں، وَقْتُلُوهُمْ اور لڑو ان سب سے، حیث جہاں کہیں، یعنی قتل کرو ان سب کو جہاں کہیں، ثقفتموہم تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان سب کو، من سے، حیث جہاں کہیں، اخرجوکم نکالا تم کو، والفتنۃ اشد من القتل اور فتنہ سخت ہے، زیادہ ہے قتل کرنے سے، ولا اور نہیں، تقاتلوہم تم لڑو ان سب سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام میں، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ قتل کریں تم کو، فیہ اس میں، یعنی مسجد حرام میں لڑائی جائز نہیں، لیکن جو تم سے یہاں لڑے تو پھر تم نے بھی اس سے لڑنا ہے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس یہ کہ لڑو تم ان سے، فَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان سب کو، كَذَلِكَ اسی طرح، جزاء الکافرین بدلہ ہے کافروں کا، فَإِنِ انتہوا پس یہ کہ اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے، وقاتلوہم اور لڑو ان سب سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہیں، تکونہ ہو جائے، فتنہ، ویکون الدین یعنی اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، ویکون الدین اور وہ ہو جائے دین، للہ واسطے اللہ کے، فإن انتہوا پس یہ کہ اگر باز آ جاؤ، فلا پس نہیں، عدوانہ زیادتی کرو، الا مگر، علی الظالمین اوپر ظالموں کے، یعنی اگر وہ رک جائے تو پھر ان سے زیادتی نہیں کرنی، لیکن جو لڑتے رہیں تو تم نے بھی ان سے لڑنا ہے۔ آگے، الشہر الحرام مہینہ حرمت والا، بالشہر الحرام واسطے مہینے حرمت کے، والحرمات اور حرمتیں قصاص بدلہ ہیں، یعنی تمام حرمت والی چیزوں کا قصاص ہے، اس وقت کے لحاظ سے اس کو بیان کیا ہے کہ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی ساتھ حرمت والے مہینے کے، والحرمات اور حرمتیں قصاص بدلہ ہے، فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم اوپر تمہارے، فاعتدوا پس زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل جیسا کہ ما اعتدی تم سے زیادتی ہوئی، علیکم اوپر تمہارے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، مع المتقین
مع المتقین ساتھ ہے پرہیزگاروں کے، وانفقوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا اور نہیں تم ڈالو، بایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف، واحسنوا اور احسان کرو، بھلائی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین وہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، واتموا الحج اور پورا کرو حج کو، والعمرۃ للہ اور عمرے کو بھی واسطے اللہ کے، فإن احصرتم پس یہ کہ روک لیے جاتے ہو، فمستیسر پس جو میسر ہو، من الہدی قربانی میں، ولا تحلقوا اور نہیں تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے تمہاری قربانی اپنی قربان گاہ پہ، قربانی کی جگہ پر، یعنی اس وقت تک سروں کو نہیں منڈوانا جب تک کہ تمہاری قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، فما کانا پس جو ہوئے، منکم تم میں، مریضن مریض، او بھی یا ہے اس کے ساتھ، اذن تکلیف، من رأسی سر کی، ففدیتم پس اس کا فدیہ ہے، من صیامن روزہ رکھنا، او صدقتن یا صدقہ کرنا، او نسک یا قربانی کرنا۔ اب یہاں حج اور عمرے کے بعد تحلیق یا تقصیر نہ کرنے کا کفارہ کیا ہے، یعنی اگر کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے روزے رکھنے، دوسرا صدقہ کرنا، اور تیسرا قربانی کرنا۔ فَإِذَا پس جب امین تم امن میں آ جاؤ، فَمَا تَمَتَّعَ پس تم پورا کرو، بالعمرتی ساتھ عمرے کے، الی الحج حج کو، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے، فَمَن لَّمْ یجد پس جو نہ پائے، جو وہ نہ پائے، جو فَمَن لَّم پس جو نہیں، یجد وہ پائے، فَصِيَامُ پس روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دن کے روزے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 روزے، اذا رجعتم جب لوٹ کر آ جاؤ، یعنی جب لوٹ کر اپنے گھروں کو چل جاؤ تو 7 روزے وہاں رکھنے ہیں، تلک یہ، عشرۃ 10 کاملۃ پورے ہیں، یعنی جس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے وہ وہاں حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے گا، اور واپس آ کر گھر پہنچنے کے بعد بھی، اپنے مسافر تھے کیونکہ وہ وہاں، اس لیے وہ گھر پہنچنے کے بعد 7 روزے اور رکھیں گے، اس طرح کل 10 روزے ہو گئے۔ ذالک یہ، لمن لم واسطے نہیں، یکن جو وہ ہو، اہلہ رہنے والے، حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام کے قریب، یعنی جو مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ 10 روزے نہیں ہیں۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت بدلہ لینے والا ہے۔ الحج حج، اشہر مہینہ ہے، معلومات معلوم مہینہ ہے، یعنی ہر مہینہ حج کا مہینہ نہیں ہوتا، حج کا مہینہ معلوم ہے، اسی لیے ہم نے ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا چاند کے بارے میں، تو اب ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ فمن پس جو، فرضا فرض ہے، فیہن الحج جس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے، فلا پس نہیں، اب جو حج کے دوران میں کون سی باتیں منع کی گئیں دیکھیں، فلا پس نہیں، رفثا بے حجاب ہو جائے، ولا اور نہیں، فسوقا وہ گناہ کے کام کرے، ولا اور نہیں، جدالا جھگڑے، فی الحج حج میں، حج میں 3 کام نہیں کرنے۔ پہلا کام بے حجاب نہیں ہونا، دوسری بات اپنے گناہ کے کام نہیں کرنے، تیسری بات حج میں جھگڑے نہیں کرنے، کیونکہ آپ وہاں اللہ کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں، وما اور جو تفعلوا تم کرو، من خیر بھلائی میں سے، یعلم اللہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور تم لے لو، فإن پس کیا چیز لے لو، اب دیکھیں یعنی تزودوا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ راہ لے لو، اپنا سامان لے لو، وتزودوا اور تم لے لو زیادہ راہ، فإن پس بے شک، خیر بہتر ہے، خیر الزاد التقوی اور پس سب سے بہتر سامان جو ہے وہ تقوی یعنی پرہیزگاری کا ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے صاحب عقل،
لیسا نہیں ہے علیکم اوپر تمہارے جناح گناہ ان یہ کہ تب تک تم تلاش کرو فضلم فضل من ربکم رب تمہارے کا فاذا پس جب افضتم لوٹو من عرفات عرفات سے فذکروا اللہ پس یاد کرو اللہ کو عند پاس عند المشعر الحرامی مشعر حرام یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے. اس جگہ پہ آ کے بھی اللہ تعالیٰ کو ان کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے, پڑھنا ہے یہاں. وَذْكُرُوهُ اور یاد کرو کما جیسا کہ ہداکم ہدایت کی تم کو, یعنی ہدایت دی اللہ نے تم کو, وَإِنْ اور یہ کہ کون تم ہو تم من قبل ہی اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ گمراہوں میں سے, یعنی عرفات سے واپسی پر رات کو مزدلفہ میں قیام واجب ہے. ثم پھر افیضو تم لوٹو من سے حیث جہاں کہیں افاظ الناس لوٹتے ہیں لوگ, واستغفروا اللہ اور ڈرو اللہ سے اور بخشش طلب کرو اللہ سے, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. فاذا پس جب قضیتم پورا کرو تم مناسککم تمام مناسک حج پورا کرو, فاذکروا اللہ پس یاد کرو اللہ کو ذکرکم گویا کہ یاد کرو تم یاد کرتے ہو تم آباءکم اپنے باپوں کو, او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ سخت. فمن الناس پس لوگوں میں سے من یقول جو وہ کہتا ہے ربنا رب ہمارے آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں, وما اور نہیں لہو واسطے اس کے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. ومنہم اور سے وہ سب من یقول جو وہ کہتے ہیں ربنا رب ہمارے آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائیاں, وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائیاں, وقنا اور بچا ہم کو عذاب النار عذاب آگ سے, یعنی آگ کے عذاب سے اے اللہ ہم کو بچا لے, آمین. اولئک یہی لہم واسطے ان سب کے نصیب حصہ ہے مما جو کچھ کسب کمایا, وہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. وذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو فی میں ایامن دنوں میں معدودات گنتی کے, فما تعجل پس جو کوئی جلدی کرے فی یومین ان دنوں میں, فلا اثم علیہ پس نہیں ہے اس پر گناہ کوئی, وما تأخر اور جو کوئی دیر کرے فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, لمن اتقا واسطے ڈرنے والوں کے, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, واعلموا اور جان لو انکم یہ کہ تم الیہ اسی کی طرف تحشرون لوٹ کر جانے والے ہو, یا تم سب جمع ہو جاؤ گے, یعنی تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اچھا یہاں یہ جو لکھا ہے کہ فمن تعجل فی یومین, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حج کے دن ہے نا وہ تو تھوڑے سے ہیں. اب جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حج کرنے سے کچھ دن پہلے چل جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حج کرنے کے بعد بھی کچھ دن وہاں رکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے نا ان کے اوپر گناہ نہیں ہے اگر وہ تھوڑے زیادہ دن رکے, یا وہ حج کرنے کے فوراً بعد جو ہے طواف کعبہ یعنی وداع کعبہ یعنی جو آخری طواف کرتے ہیں نا ہم حج کے بعد, وہ کرنے کے بعد وہ جا سکتے ہیں حج کرنے کے بعد. اور تحشرون کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا, تو اس لیے ہم نے کہا کہ وَعْلَمُوا اور جان لو انکم یہ کہ تم الیہ اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یعجبک جو جس کو کہ خوش لگتی ہے پسند آتی ہے قولہ بات اس کی, یعنی جس کی بات تم کو پسند آتی اچھی لگتی ہے, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور وہ گواہ ہے اللہ تعالیٰ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اوپر اس کے دل کے, وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور وہ سخت جھگڑالو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں تمہیں اچھی لگتی ہے دنیا میں, لیکن اللہ گواہ ہے ان کے دلوں کے اوپر, کیونکہ وہ الد الخصام کا مطلب ہوتا ہے سخت جھگڑالو ہیں. وَإِذَا اور جب تولا تم پھرتے ہو, سعا تم سے پھرتا ہے یعنی منہ پھیرتے ہیں, سعا پھرتے ہیں فی الارض زمین میں, لیفسد تاکہ فساد کریں, فیہا اس میں, ویہلک الحرث اور ہلاک کریں کھیتیوں کو, والنسل اور نسلیں انسانی و حیوانی کو,
یعنی نسل و نسلہ میں انسان اور حیوان دونوں کی نسل آتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد نہیں وہ پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. وَإِذَا اور جب قیلا کہا لَهُ اتَّقِ اللَّهَ واسطے اس سے کہ ڈرو اللہ سے اخذتہ العزت کا مطلب ہوتا ہے بنا لیتا ہے عزت کا مسئلہ بالاسم گناہ کے ساتھ فحسبہ بس کافی ہے اس کے لیے جہنم ولبئس المہاد اور واسطے اس کے ہے برا ٹھکانہ. ومن الناس اور لوگوں میں سے من جو یشرا وہ خریدے نفسہ ابتغاء اپنے نفس کی تلاش میں مرضات اللہ کی رضامندی کو. اور جو اپنی یہاں یشری کا مطلب اس سے پہلے بتایا تھا کہ خریدنا یا بیچنا ہوتا ہے, تو یہاں جو لفظی مطلب آتا ہے وہ خریدے یا بیچے, اپنے آپ کو اپنے لیے کیا تلاش کرنا, کس کا, مرضات اللہ کی رضامندی کو. واللہ اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد وہ بڑا ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے, ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم سارے فی السلم سلامتی کے ساتھ, کافہ پورے کے پورے, ولا اور نہیں تتبعوا تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی, انہو بے شک وہ لکم واسطے تمہارے عدو مبین دشمن ہے کھلا. فإن پس یہ کہ زللتم تم بہکنے لگو من بعد اس کے ما جاءتکم البینات جب آئی تمہارے پاس دلیل, فاعلموا پس جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے, حکیم حکمت والا ہے. حل کیا ینظرون وہ دیکھتے ہیں الا مگر ان یہ کہ یأتیہم اللہ وہ آئے اللہ ان کے پاس فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں, والملائکۃ اور فرشتے بھی, وقضی الامر اور پوری ہو جائے بات, وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹ کر جانا ہے سارے کاموں کو. سوال کرتے ہیں بنی اسرائیل کم کتنی ہی آتیناہم دیا ہم نے ان سب کو من آیت نشانیاں بینہ واضح, ومن یبدل اور جو بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو من بعد ما جو جاءتہ آئی اس کے پاس, فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. زینا خوشنما بنا دی, للذین واسطے وہ جو کفر الحیات الدنیا جو کفر کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں, ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں, من الذین سے وہ جو آمنوا ایمان لائے, والذین اتقوا اور وہ جو ڈرتے ہیں, فوقہم اوپر ہیں, یوم القیامہ قیامت کے دن. واللہ اللہ تعالیٰ یرزق وہ رزق دیتا ہے, من یشاء جس کو وہ چاہے, بغیر حساب بے حساب. کان الناس ہے لوگ امتا واحدہ ایک امت واحدہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام ایک ہی شریعت لے کر آئے, اور یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا. فبعث اللہ النبیین پس بھیجے اللہ نے نبی, مبشرین وہ خوشخبری سناتے تھے, ومنذرین اور وہ ڈر سناتے تھے. یعنی نبیوں کے دو کام کیا تھے, ایک تو لوگوں کو خوشخبری سنانا اور دوسرا ان کو ڈر سنانا, یعنی ان کو بری باتوں سے روکنے کے لیے انہیں ڈرانا کہ اگر تم نے برے کام کیے تو تم دوزخ میں جاؤ گے, اور اگر اچھے کام کیے تو مبشرین یعنی خوشخبری ان کو ملے گی کہ تمہیں جنت ملے گی. وَأَنزَلَ اور نازل کیا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ان سب کے ساتھ کتاب, بالحق کی حق کے ساتھ, لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کرے, بین الناس لوگوں میں, فی مختلف جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں, فی ہی اس میں, ومختلف اور نہیں وہ اختلاف کرتے, فی ہی اس میں, الا الذین مگر وہ جو اوتوہ جن کو دی گئی, من بعد سے بعد ما
جاءتہم البینات آ گئی ان سب کے پاس دلیلیں بغین ضد کرتے ہیں بینہم آپس میں فہد اللہ الذین آمنوا پس ہدایت دیتا ہے اللہ وہ جو ایمان لاتے ہیں ایمان والے ہیں لما اختلفوا اوپر ان کے اوپر واسطے وہ جو اختلاف کرتے ہیں فیہ اس میں من الحق سے حق باذنہ اس کے حکم سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہے الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف یعنی سیدھے راستے کی طرف ام حسبتم کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما اور نہیں البتہ نہیں یاتکم وہ آئے تمہارے پاس مثل الذین حالات یا مثالیں وہ جو خلو گزرے من قبلکم تم سے پہلے مستہم البأساء ان کو چھوئی ہے برائی والضراء اور تکلیف اب ہم نے اس سے پہلے بھی بأسا پڑھا تھا جس میں ہم نے پڑھی تھی فقیری تنگ دستی تو وہی ایک تکلیف ہی ہے نا تو والضراء اور تکلیف وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول وہ کہنے لگے اپنے رسول سے والذین اور وہ جو معہو آمنوا ایمان والے تھے معہو ان کے ساتھ تھے متی کب نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد الا جان لو ان بے شک نصر اللہ مدد اللہ کی قریب نزدیک ہے یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون کیا ہے جو وہ خرچ کریں قل کہہ دو ما جو انفقتم جو تم خرچ کرو من خیر بھلائی سے فللوالدین واسطے والدین کے والاقربین اور قرابت داروں کے والیتامى قرابت دار یعنی رشتہ دار ہوتے ہیں والیتامى اور یتیموں کے والمساکین اور مسکین کے وابن السبیل اور راہ کے مسافروں کے لیے وما تفعلوا اور جو تم خرچ کرو من خیرن بھلائی کے ساتھ فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے کتبہ لکھ دیا علیکم القتال اوپر تمہارے قتال وہوا اور وہ کرہ لکم بری ہے واسطے تمہارے وعسا اور این ممکن ہے ان تکرہو یہ کہ تم کو بری لگے شیئا کچھ بھی وہوا اور وہ خیر لکم بہتر ہو واسطے تمہارے وعسا اور این ممکن ہے ان تحبوا یہ کہ تم پسند کرو شیئا کچھ کوئی چیز وہوا شر لکم اور وہ تمہارے لیے بری ہو واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے وانتم اور نہیں تم تعلمون جانتے یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام شہر حرام کے بارے میں یعنی حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال فی جس ان کے درمیان قتال کرنا اچھا یہاں یہ حرمت والے مہینے یعنی شہر حرام حرمت والے مہینے کون سے ہیں حرمت والے مہینے ہیں ذی-قعدہ ذی الحج محرم اور رجب ترتیب اس کی یہی بنتی ہے 4 مہینے ہیں حرمت والے قل کہہ دو قتال کرنا فی اس میں کبیر بہت بڑی بات ہے وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے وکفر اور نہ ماننا بھی اس کے ساتھ والمسجد الحرام مسجد الحرام میں واخراج اہلہ منہ اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس میں سے اکبر بہت بڑی بات ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک والفتنۃ اور فتنے اکبر بڑے ہیں من القتل قتل کرنے سے یعنی فتنہ پھیلانا اور ایسی باتیں کرنا وہ قتل کرنے سے بھی بہت بڑی بات ہے ولا اور نہیں یزالون وہ ملتی رہے گی یقاتلونکم وہ تم کو قتل کریں گے حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ لوٹا دے تم کو عن دینکم دین تمہارے سے ان استطاعوا یہ کہ اگر وہ استطاعت رکھے وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو وہ پھر گیا دین سے منکم تم میں سے ان سے دینی ہی اس کے دین سے یعنی جو کوئی تم میں سے دین اسلام سے پھر گیا فَيَمُتْ پس وہ مر گیا وَهُوَ کافر پس وہ کافر ہے وَهُوَ کافر اور وہ کافر ہے فَأُولَئِکَ پس
یہی حبیطت ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے فی الدنیا دنیا میں والآخرہ آخرت میں واولئک اور یہی اصحاب النار دوزخ والے ہیں ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان الذین بے شک وہ جو آمنوا ایمان لائے والذین اور وہ جو ہاجروا ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں اولئک یہی یرجون رحمت اللہ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے واللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں قل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے کبیر بڑا و منافع اور فائدہ ہے للناس واسطے لوگوں کے و اسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے نفع سے و یسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کیا ہے جو وہ خرچ کریں قل کہہ دو قل العف کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہو کذالک اسی طرح یبین اللہ وہ بیان کرتا ہے اللہ لکم الآیاتی واسطے تمہارے آیات لعلکم تتفکرون شاید کہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الیتامی یتیموں کے بارے میں قل کہہ دو اصلاح لہم خیر ان کی اصلاح کرنا واسطے ان سب کے بھلا ہے یعنی قل کا مطلب کہہ دو اصلاح کرنا لہم واسطے ان سب کی خیر بہتر بات ہے وَإِنْ اور یہ کہ تُخَالِطُوهُمْ مل جل کر رہنا چاہو فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ وہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو من المصلح سے جو اصلاح کرنے والے ولو اور اگر شاء اللہ چاہے اللہ تعالیٰ لَأَعْنَتَكُمْ البتہ مشقت میں ڈال دے تم کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست ہے حکمت والا ہے ولا اور نہیں کیوں تم نکاح کرو المشرکیاتی مشرک عورتوں سے حتی یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کر رہے ہیں ان کو بتا رہی ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ولا امتن اور لونڈی مؤمنتن مومن خیر بہتر ہے من مشرکتن مشرک سے ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تم کو اچھی لگے ولا اور نہیں تم نکاح کرو تم کی المشرکین نکاح کرو مشرک مردوں سے حتی یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں ولا عبد اور غلام مومن ہو خیر بہتر ہے من مشرکین سے مشرک کے ولو اور اگرچہ اعجبکم تم کو وہ بھلا لگے اولئک یہ یدعونا وہ بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو وہ پکارتا ہے الی الجنت جنت کی طرف والمغفرت اور مغفرت کی طرف باذنہ اس کے حکم سے وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے آیاتی ہی اپنی آیات للناسی واسطے لوگوں کے لعلہم شاید کہ وہ سب یتذکرون وہ سب غور و فکر کریں وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں قل کہہ دیں اذن تکلیف ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ پس دور ہو جاؤ یعنی دور رہو عورتوں سے فی المحیض ان کے حیض کے دنوں میں ولا اور نہیں تقربوہن تم قریب جانا ان کے حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں فیضا پس جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں فأتوہن پس آؤ تم ان عورتوں کے پاس من سے حیث جہاں کہیں امرکم اللہ حکم دیا ہے تم کو اللہ نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین وہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والے کو وہ یحب المتطہرین اور وہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو نساؤکم عورتیں تمہاری حرث لکم کھیتیاں ہیں تمہاری فأتوا پس آؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا جہاں کہیں شئتم تم چاہتے ہو وقدموا اور آگے بڑھو لانفسکم اپنے آپ کو واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو انکم یہ کہ تم ملاقو تم کو اس سے ملنا ہے وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دیجئے مومنین کو ولا اور نہیں تجعلوا تم بناؤ اللہ کو
عرضتاً لأیمانکم، عرضتاً کہتے ہیں نشانیاں، لأیمانکم اپنی قسموں کا میں، یعنی بلا وجہ اللہ کی قسمیں مت کھاؤ، ولا تجلو اور مت بناؤ، تو مت تم بناؤ تجعل اللہ اللہ کو عرضتاً نشانی یا نشانہ، لأیمانکم اپنی قسموں کے لیے، اللہ اپنے جھوٹے کاموں کے لیے اللہ کی قسموں کو مت کھاؤ، اور تبرو یہ کہ تم نیکی کرو، وتتقو اور تم ڈرو، وتصلحو اور تم اصلاح کرو، بین الناسی لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو نہیں وہ پکڑتا تم کو اللہ تمہاری لغو بات پر، فی ایمانکم جو تم قسمیں کھاتے ہو، ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ پکڑے گا تم کو، بما کسبت جو تم نے کھائی، قلوبکم پکڑی قسمیں، واللہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ للذین واسطے وہ جو یؤلون وہ جو قسمیں کھاتے ہیں، من نسائہم تو اپنی عورتوں سے، تربص وہ روکے رکھے، اربعۃ اشہر وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے روکے رکھے، فإن فاؤ پس یہ کہ لوٹ آئے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم وہ بخشنے والا ہے مہربان۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر یہ کہ وہ ارادہ کر لیں طلاق کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے، والمطلقات اور طلاق والیاں، یتربصن وہ روکے، بانفسہن اپنی آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 پاکیوں تک، ولا یحل اور نہیں وہ حلال، لہن واسطے ان کے، این یکتمنا یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کی شکم میں، این کننا یہ کہ ہیں وہ، یؤمننا وہ ایمان والیاں، باللہ اللہ کی، والیوم الآخر اور یوم آخرت کی، وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن یہ کہ لوٹائیں اس کا، فی میں ذالک یہ، ان یہ کہ اغادو ارادہ کرے، اصلاح کرنے کا۔ یہاں یہ جو شوہر ہے نا، یعنی وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق، تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں تحمل ایک بات، برداشت دوسری بات، اور سوجھ بوجھ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے زیادہ مردوں میں رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی یہاں فرما رہے ہیں، وَلَہُنَّ اور واسطے وہ جو، مثل الذی مثال وہ جو، علیہن اوپر ان عورتوں کے، بالمعروف دستور کے مطابق ہے، وللرجال اور واسطے مردوں کے، علیہن درجہ مردوں کا درجہ عورتوں پر ایک زیادہ ہے، یعنی مردوں کا درجہ عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر ایک درجہ اوپر ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست ہے حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان طلاق 2 مرتبہ ہے، فامساکم پس روکے رکھو، بمعروف اچھے طریقے سے، او تسریحم یا چھوڑ دو، بإحسان احسان کر کے، ولا یحل اور نہیں وہ حلال، لکم واسطے تمہارے، ان یہ کہ تأخذوا تم لو، مما جو کچھ آتیتموہن دیا تم نے ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یہ کہ یخافا وہ ڈریں، اللہ یہ کہ یقیما وہ قائم کرے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، یعنی وہ اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھیں، فإن یہ کہ خف تم ڈرتے ہو تم، اللہ یہ کہ نہیں، یقیما وہ قائم کریں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح پس نہیں گناہ، علیہما اوپر ان دونوں کے، فی مفتدت بھی کہ وہ لین دین پر چھوڑ دیں، تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں، فلا پس نہیں، تعتدوہا تم زیادتی کرو، ومن یتعدی اور جو کوئی زیادتی کرے، حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک پس یہی، ہم الظالمون وہ سب ظالم ہیں، فإن پس یہ کہ طلقہا طلاق دو ان کو، فلا پس نہیں، تحلو تو تمہارے لیے حلال، لہو واسطے اس کے، من بعد سے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ، تنکحہ
تم نکاح کرو زوجن غیر کسی اور سے، فَإِن طلقا پس یہ کہ تم نکاح طلاق دو، فلا پس نہیں جناح گناہ علیہما ان دونوں پر، این یتراجا یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظننا یہ کہ وہ گمان کریں، این یقیما یہ کہ وہ قائم کریں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، تل کا اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینہا وہ بیان کرتا ہے اس کو، لقوم واسطے اس قوم کے، یعلمون وہ جانے، وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دو عورتوں کو، فبلغنا پس وہ پہنچے، اجلہن اپنی مدت کو، فامسکوہن پس روکو ان عورتوں کو، بمعروف ساتھ اچھے طریقے کے، او سرہوہن یا چھوڑ دو ان عورتوں کو، بمعروف اچھے طریقے سے، ولا تمسکوہن اور نہیں تم چھونا ان عورتوں کو، زغارن تکلیف کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم ان پہ زیادتی کرو، ومن یفعل اور جو کوئی وہ کرے، ذالک یہ، فقد پس البتہ، ظلم کیا نفسہ اپنے آپ پر، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اور نہیں تم بناؤ اللہ کی آیات کا مذاق، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم اوپر تمہارے، وما اور جو انزلہ نازل کیا، علیکم اوپر تمہارے، من الکتابی کتاب سے، والحکمتی اور حکمت کی بات ہے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا پس پہنچے، اجلہن اپنی مدت کو، فلا پس نہیں، تعذلوہن تم روکو ان کو، ان ینکحن یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جب تغاضوا راضی ہو، بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق، ذالک یہ، یعظو وہ نصیحت کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، ما کانا جو ہے، منکم تم میں، یؤمنو وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، ذالکم یہ تمہارے لیے، ازکا بہتر ہے، پاکیزہ ہے، لکم واسطے تمہارے، وہ اطہر اور پاک دامنی کی بات ہے، یعنی ستھری، ازکا اور اطہر دونوں کا مطلب ایک ہے، ستھری بات، پاکی بات، پاک دامنی والی بات، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں تم جانتے، والوالدات اور بچے والیاں، یرضعن وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولادوں کو، حولینی پورے، حولینی 2 سال، کاملینی پورے، لمن واسطے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعہ یہ کہ وہ پوری کرے رضاعت کو، وعلی المولود اور واسطے باپ کے، اور اس کے باپ کے لیے، لہو واسطے اس کے، رزق ہننا ان دونوں کا رزق ہے، وکسوت ہننا اور ان دونوں کا پہناوا ہے، بالمعروف ہی اچھے طریقے سے، لا تکلف نہیں تم تکلیف دو، نفس کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار اور نہ تم تکلیف دو، والدتم ماں کو، بولدہا اس کے بچے کے لیے، ولا مولود اور نہ ہی بچے کو، لہو واسطے اس کے، بولدہی اس کی والدہ کے، والد کے، وعلی الوارثی اور اوپر وارثوں کے، مثال ہے، ذالک یہ، فإن پس یہ کہ، اغاد ارادہ کرو، فصالاً چھڑانے کا، ان ترازم رضامندی سے، بینہما ان میں، وتشاور اور مشورے سے، فلا پس نہیں، جناح گناہ، علیہما ان دونوں پر، وإن اردتم اور یہ کہ تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا یہ کہ تم پلواؤ، اولادکم اولاد تمہاری کو، فلا پس نہیں، جناح گناہ، علیکم پر تمہارے، اذا جب سلمتم حوالے کرو تم، ما جو آتیتم دیا تم کو، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما ساتھ جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے، والذین اور وہ جو، یتوفون وہ مر جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ دیتے ہیں، ازواجن اپنی بیویاں، یتربصن وہ روکیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر و اشرا 4 مہینے اور 10 دن، یہ بیوہ کی عدت ہے، فإذا پس جب بلغنا پہنچے، اجلہن اپنی مدت کو، فلا پس نہیں، جناح گناہ، علیکم اوپر تمہارے، فیما
سے جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے آپ کے ساتھ بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ جو تعملون تم کرتے ہو خبیر دیکھ رہا ہے، ولا اور نہیں جناح گناہ علیکم اوپر تمہارے فیما اس میں جو تم اشارتن کریں اشارتن دو تم بھی اس کے ساتھ من خدمت النساء من سے خدمت النساء نکاح کرنے کا عورتوں سے، او یا اکنتم پوشیدہ رکھو فی انفسکم اپنے پاس یا اپنے آپ میں، علیم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم یہ کہ تم ستذکرونہن ضرور ذکر کرو گے ان عورتوں سے، ولیکن لا اور لیکن لا نہیں تواعدوہن وعدہ کرو ان سے سرن چھپے ہوئے، یعنی جب ان کی عدت کی مدت ہو اس کے درمیان اس عدت میں چھپ کر ان سے کوئی وعدہ نہ کرو خفیہ طریقے سے، الا مگر یہ کہ تقول تم کہو قولا معروفہ بات بھی اچھی، ولا اور نہیں تعظمو تم ارادہ کرو عقدۃ نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب وہ پہنچ جائے اجلہ وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے جو لکھ دیا گیا ہے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے نفس میں ہے، فاحذروا پس ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ لا جناح نہیں ہے گناہ علیکم اوپر تمہارے، ان طلقتم النساء یہ کہ تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن جن کو تم نے چھوا نہیں، او تفریضوا لہن یا مقرر نہیں کیا واسطے ان عورتوں کے فریضتاً کوئی مہر، ومتعوہن اور فائدہ دو ان کو، علی الموسع وسعت والے قدرہ اپنی گنجائش کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست قدرہ اپنی گنجائش کے مطابق، متاعا بالمعروف اور فائدہ دینا ہے اچھے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی المحسنین اوپر احسان کرنے والوں کے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور یہ کہ تم طلاق دو ان عورتوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن یہ کہ تم نے ان کو چھوا ہے، وقد اور البتہ فرضتم تم نے مقرر کر دیا، لہن واسطے ان عورتوں کے، فریضتاً ان کا مہر، فنصف پس آدھا، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا ہے مہر، الا مگر ان یہ کہ یعفونا وہ معاف کر دے وہ عورت، او یعفو والذی یا وہ مرد معاف کر دے، بیدہ ساتھ اس کے ساتھ، عقدۃ النکاح نکاح کے مہر سے، وان اور یہ کہ تعفو تم معاف کرو، اقرب للتقوی یہ زیادہ قریب تر ہے تقوی کے، ولا اور نہیں تنسوا الفضل تم بھلاؤ اس فضل کو، بینکم جو تم نے آپس میں ایک دوسرے پہ کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے، حافظو حفاظت کرو، علی الصلوات اوپر نماز کے، والصلاۃ الوسطی اور بالخصوص درمیان کی نماز کے، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ واسطے اللہ کے، قانتین قناعت کرنے والے۔ فَإِن پس یہ کہ خفتم ڈرو تم، فرجالن پیدل ہوں، او رکبانہ یا سوار ہوں، فَإِذَا پس جب امنتم تم امن میں آ جاؤ، فاذکروا اللہ پس یاد کرو اللہ کو کما جیسا کہ علمکم سکھایا تم کو، معلم جو نہیں تکونو تم تھے، تعلمون جانتے، والذین اور وہ جو یتوفون والذین اور وہ جو یتوفون وہ فوت ہو جاتے، منکم تم میں سے، ویذرون وہ چھوڑ جاتے، ازواجن بیویاں، وصیت کر جائیں، لازواجہم واسطے اپنی بیویوں کے، متاعن فائدہ ہے، الی الحول ایک برس تک، غیر اخراج کے وہ انہیں نہ نکالیں، فإن خرجنا پس یہ کہ نکلے، فلا پس نہیں، جناح گناہ علیکم پر تمہارے، فیما فعلنا سے وہ جو وہ کریں، فی انفسہن اپنے آپ کے ساتھ، من معروف اچھے طریقے سے، واللہ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے، وللمطلقات اور طلاق والیاں، متاع فائدہ ہے، فائدہ دے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی المتقین اوپر متقیوں کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ وہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم واسطے تمہارے، آیاتہ اس کی نشانیاں، لعلکم شاید کہ تم تعقلون تم عقل رکھو، الم تر کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلتے ہیں، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ سب، الوفن ہزاروں میں، حذر الموت
موت کے ڈر سے، فقال پس کہا لہم اللہ واسطے ان سب سے اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم زندہ کیا ان سب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل البتہ صاحب فضل علی الناس اوپر لوگوں کے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں وہ شکر ادا کرتے، وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، وعلمو اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے، ما ذا الذی کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرض بھی حسنا اچھا، فیضاعفہ پس وہ دگنا کرے اس کو، لہو واسطے اس کے، اضعافن کا صیغہ دگنا بھی بہت زیادہ، واللہ اللہ تعالیٰ یقبض وہ تنگی دیتا ہے، ویبسط اور وہ کشادہ کرتا ہے، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہاں اخلاص نیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے تو کیسا خرچ کرنا چاہیے، جو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دگنا چوگنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی تنگ دستی کو بھی دور کرتا ہے۔ علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا الی الملائی ان سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کے، یعنی کیا تو نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نہیں دیکھا، من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، جب قالو کہنے لگے لنبی لہم واسطے اپنے نبی سے، کے واسطے ان کے، لہو مبعث بھیج دے، لنا واسطے ہمارے، ملکن کوئی بادشاہ، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، نقاتل ہم لڑیں گے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، قالا کہنے لگے حل کیا عصیتم کیا ممکن ہے، ان یہ کہ کتبہ لکھ دیے، علیکم القتال اوپر تمہارے قتال، اللہ یہ کہ نہیں تقاتلو تم لڑو گے، قالو کہنے لگے وما لنا کیا ہے واسطے ہمارے، اللہ یہ کہ نہیں نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اور البتہ اخرجنا ہم نکلے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ، فلما پس جب کتبہ لکھ دیا علیہم القتال اوپر ان کے قتال، تولوا پھر گئے، الا مگر قلیلا تھوڑے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین جانتا ہے ظالموں کے، وقال اور کہا لہم واسطے ان سب سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قد البتہ بعث بھیجا، لکم واسطے تمہارے، طالوت کو ملکہ بادشاہ بنا کے، قالو کہنے لگے انا کیوں کر، یکون وہ ہو، لہ الملک واسطے اس کے بادشاہی، علینا اوپر ہمارے، ونحن اور ہم، احق کو زیادہ حقدار ہیں، بالملک کی بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم اور نہیں، یؤتی اس کے پاس ہے، سعتن کشادگی، من المالی مال میں، یعنی مال میں طالوت علیہ السلام کے بعد مال زیادہ نہیں ہے، قالا کہنے لگے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ ہستفاؤ چن لیا اس نے اس کو، علیکم اوپر تمہارے، وزادہ اور زیادہ ہے اس کے پاس، بس توتن فراوانی ہے، فی العلم علم میں، والجسم اور طاقت میں بھی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعنی طالوت علیہ السلام کے یہاں دو خصوصیت بیان کی ہیں کہ ان کے پاس، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم اور جسم دونوں میں طاقت بہت زیادہ عطا کی تھی، فراوانی تھی ان کے پاس، واللہ اللہ تعالیٰ یؤتی وہ دیتا ہے، ملک کو بادشاہت اس اپنی، من یشاء جس کو وہ چاہے، واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے، وقال اور کہا لہم واسطے ان سب سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان بے شک آیت نشانی ہے، ملک ہی اس کی بادشاہت کی، این یہ کہ یاتیکم التابوت یہ کہ آئے گا، یہ کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت، فیہ اس میں سکینت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت اور اس میں باقیات ہے، مما جو کچھ ترکا چھوڑا، آل موسیٰ آل موسیٰ نے، و آل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ اور اس کو اٹھا کر لائیں گے فرشتے، ان بے شک فی میں، ذالک یہ، لآیۃ لکم نشانی ہے واسطے تمہارے، ان کو تم مؤمنین یہ کہ ہو تم ایمان والے، فلما پس جب فصلہ جدا ہوئے، طالوت بالجنودی اپنے لشکر سے، قالا کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم بنہر وہ مبتلا کرے گا تم کو، یعنی تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ پس جو کوئی اس سے پانی پیے گا، فلیس منی پس وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ اور جو نہیں پیے گا اس میں سے، فإنہ پس بے شک اس کو، منی وہ ہم میں سے ہے، الا مگر، من اغترف جو پیے، غرفتن ایک چلو، بیدہی اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے ہاتھ میں جتنا پانی آتا ہے نا، دونوں ہاتھوں کو ملا کے، دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ، تو جتنا پانی آئے اتنا اگر کوئی پی لے تو اس کے لیے جو ہے نا معافی ہے،
اللہ فشریب پس پیا اس کو منہ اس میں سے، اللہ مگر قلیلاً تھوڑے تھے، منہم ان میں سے، فلما پس جب جاوزہ پار ہوا وہ، والذین اور وہ جو معہ ان کے ساتھ ہے، قالو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم نہیں ہے طاقت واسطے ہمارے آج کے دن، بجالوت جالوت کے وجنودہ جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی، قال الذین کہنے لگے وہ جو یظنون وہ گمان کرتے تھے، انہم یہ کہ وہ سب ملاق اللہ وہ ملاقات کریں گے اللہ سے، کم کتنی ہی، من سے فئتن جماعت، قلیلتن تھوڑی، غلبت غلبے میں آئی، فئتن جماعت پر، کثیرتم باذن اللہ بڑی جماعت سے اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما پس اور البتہ جو برازو آمنا سامنا ہوا، لجالوت و جنودی جالوت اور اس کے لشکر سے، قالو کہنے لگے، اب طالوت علیہ السلام ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ دعائے طالوت علیہ السلام کیا ہے؟ ربنا رب ہمارے، افرغ ڈال دے، علینا اوپر ہمارے، صبر صبر، وثبت اور ثابت قدم رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین اوپر قوم کافر کی۔ فہزموہم پس شکست دی، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقتل اور قتل کیا، داؤد علیہ السلام نے، جالوتا جالوت کو۔ اب دیکھیں یہ لفظ ہے داوودا، اسے داؤدا نہیں پڑھنا، داؤد علیہ السلام، اردو میں تو داؤد کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں یہ داوود ہے۔ داؤد علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کو کس نے کہا تھا؟ کس کو قتل کیا؟ جالوت کو، جو کہ کافر بادشاہ تھا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کیا دیا تھا؟ بادشاہی دی تھی، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت دی، وَآتَاهُ اللَّهُ اور عطا کیا اللہ نے، الملک بادشاہی، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت، وَعَلَّمَهُ اور سکھایا اس کو، مما جو کچھ، یشاء اس نے چاہا، ولولا اور اگر نہیں، دفع اللہ دور کرتا اللہ، الناسا لوگوں سے، بعضهم بعض ان سب کے، ببعض ساتھ بعض کے، لفسدت الارض البتہ فساد ہو جاتا زمین میں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل صاحب فضل ہے، علی العالمین اوپر سارے جہان کے، تلک یہ آیات اللہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھ کے سناتے ہیں، علیکا اوپر آپ کے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 252 تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ اللہم اغفر ذنوبنا آمین، وطہر قلوبنا آمین، وحسن فروجنا آمین۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ پاک جو اس میں زیادتی ہو گئی ہو بتانے میں، یا جو کمی بیشی ہو گئی ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور ہمیں ہمارے سیدھے سچے دین پر قائم رکھ، اور ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سیدھا سچا دین لے کر آئیں، یا اللہ ہمیں اس پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں بدعات سے دور کر دے، یا اللہ ہم پر رحم کر دے، یا اللہ ہماری مدد فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔